نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تو آج بات کرتی ہوں ایک ایسے وظیفے کی جو بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے ہر لحاظ سے۔ یہ 3 دن کا سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر اس طرح پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور ایسی اس کی باکمال ہیں وہ والی نتائج جو آپ دیکھنے اور سوچنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ اس کی بہت سی اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ ایسی 3 دنوں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مسئلہ پریشانی ہے، وہ اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا کا پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے۔ دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر ہی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بس ایک شرط ہے کہ 5 وقت وہ شخص نمازی ہو، یعنی وہ 5 وقت کا نماز ادا کرنے والا شخص ہو۔ سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی دوسرا طاقتور وظیفہ ہے۔ آج یہ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ آپ کو ملے گا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ اخلاص کو قرآن پاک میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سورت میں اللہ کی ذات کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اسے 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی۔ اس سورت مبارکہ کو دن میں کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا فرد صرف ایک بھی ہو سکتا ہے، اور گھر کے تمام افراد بھی مل کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اسی طریقہ سے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟
آپ نے باوضو ایک جگہ بیٹھ کر اپنا مقصد، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ اس کو اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ درود آپ نے 3 دفعہ یا 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھنا ہے، جتنا آپ کا دل چاہے۔ پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ عمل کو آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا اور ہر طرح کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو طریقہ عمل کا بتایا ہے ٹھیک اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ سورہ اخلاص، سورہ کوثر کا خاص وظیفہ تقدیر بدل دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک اور وظیفہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ نے یہ 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی ٹینشن، پریشانی، اولاد کی طرف سے، رشتوں کے لیے جو بھی ٹینشن پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے یہ فوراً حل ہو جائے گی۔ آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفہ کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر اندر ہی پورا ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے وظیفے میں بتایا تھا کہ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے، اور ہفتے ہو یا ہفتے کو یہ وظیفہ آپ نے ختم کر لینا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح ایسی روٹین سے ہی آپ نے یہ وظیفہ اختتام تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی ایسے عام طور پر اجازت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔